بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی گھر میں حضرت عائشہ کا بچپن گزرتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال پیدا ہوئی۔ بہت سمجھدار تھی، مزاج میں شوخی تھی، اور یہ شوخی وہ تھی جو ذہانت کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول جب ان کا نکاح ہوا ہے، نکاح کس حال میں ہوا، میرا خیال ہے میں تھوڑا سا وہ بھی ذکر کر دیتی ہوں۔ حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، اور ان کے وفات سے کچھ دیر پہلے ابو طالب فوت ہو گئے تھے، اور یہ سال مسلمانوں کی تاریخ میں غم کا سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدر پہ صدموں کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ خولہ بنت حکیم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں اور ان سے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے ان کی بات سنی۔ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ آپ کے لیے ہر طرح کے رشتے موجود ہیں، آپ چاہیں تو کمواری سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور آپ چاہیں تو سیبہ سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا کون سی؟ انہوں نے کہا کہ سیبہ جو ہیں وہ تو سودا بنت زماں ہیں۔ سودا بنت زماں جو تھیں ان دنوں بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے پہلے شوہر جو تھے وہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور حضرت سودا نے اور انہوں نے دونوں نے مل کر ہجرت کی تھی، لیکن اب وہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ اور دوسرے اگر آپ کمواری چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ بنت ابو بکر کا رشتہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم ان میں سے جس سے چاہو بات کرو۔ انہوں نے جا کے حضرت سودا بنت زماں سے بات کی، اور سودا بنت زماں کے باپ سے، والد یعنی حضرت زماں سے بات کی۔ حضرت زماں نے کہا کہ تم سودا سے پوچھو۔ انہوں نے حضرت سودا سے بھی بات کی، خولہ بنت حکیم نے۔ تو حضرت سودا بھی جو تھیں وہ بھی اپنی اس خوش قسمتی پر بڑی مطمئن تھیں، تو لہٰذا نکاح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ۔ اب حضرت خولہ بنت حکیم حضرت ابو بکر کے گھر گئیں۔ حضرت عائشہ کی کہیں اور منگنی ہو چکی تھی، جبیر بن مطعم کے ہاں، لیکن ان کا گھرانہ ابھی کفر کی تاریکیوں میں گھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے ان سے جا کر ایک دفعہ بات کر لی کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ اس بات کا مطالبہ کریں کہ تم نے تو ہم سے بات کی ہوئی تھی۔ ان سے بات کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہیں حضرت عائشہ کا ساتھ قبول نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا تو سارا گھرانہ پہلے دن سے ایمان کی روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ جب ادھر سے کلیئرنس مل گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کو خوش قسمتی سمجھا، اور شوال میں حضرت عائشہ سے نکاح کر۔ لیکن جو رخصتی ہے یہ 3 سال بعد، جبکہ حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھی تو تب۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ اس نورانی گھرانے میں حضرت عائشہ کی ولادت ہوئی، اور اسی گھرانے میں آپ کی تربیت ہوئی۔ اس گھر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آتے تھے۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہے میں نے اپنے گھر میں روزانہ دیکھا اللہ کے رسول تشریف لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اس طرح کا تعلق تھا کہ کبھی حضرت ابو بکر آپ کے گھر میں ہیں اور کبھی آپ حضرت ابو بکر کے گھر میں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، بچپن سے دیکھا کہ اللہ کے رسول وہاں آتے جاتے تھے۔ نکاح جب ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر آنے جانے کی 6 سال کی تھی حضرت عائشہ، جبکہ اللہ کے رسول نے نکاح کیا۔ عربوں میں یہ رواج عام تھا، نکاح کر لیتے بچپن میں، اور رخصتی جب بالغ ہوتے تو تب ہو جاتی۔ تو اسی رسم، اسی روایت کی وجہ سے اللہ کے رسول سے نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد تو اللہ کے رسول کا آنا جانا اس گھر میں اور زیادہ ہو گیا، اور اس دور میں اللہ کے رسول حضرت عائشہ کا خیال رکھتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ رومان سے آپ یہ کہتے کہ عائشہ کو کچھ نہ کہا کرو۔ یہ نکاح کے بعد کی بات۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے گھر گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ آپ نے رومان سے کہا، یعنی اپنی ساس سے کہا
کہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی یہ اپنے باپ سے میری شکایتیں لگاتی، تربیت تو آپ کا پتہ کرنی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی انہیں یہی کہا کہ انہیں کچھ نہ کہا۔ یہ نکاح کے بعد کی بات، تب بھی آپ کو تعلق تھا حضرت عائشہ سے، ظاہر ہے نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمیں واقعہ ملتا ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو پتہ ہے کفار مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور قتل کی منصوبہ بنانے کے بعد جو ہے طے ہو گیا آج رات اللہ کے گھر کا محاصرہ قریش کے 25 سردار کریں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے۔ اب یہ سارا پروگرام بنا ہے دارالندوہ میں، جو کہ مکہ والوں کی آپ سمجھیں پارلیمنٹ تھی، اور یہ پروگرام بن رہا ہے، یہی سمجھ لیجیے اس وقت جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں۔ اب وہ لوگ اپنا یہ پروگرام بنا کر اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبریل کو وحی دے کر بھیجا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دو کہ تمہارے خلاف یہ پروگرام بنا۔ اللہ کے رسول اسی وقت جاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور حضرت اسما دیکھ رہی ہیں آپ کو آتے ہوئے، دروازہ کھولتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ اس وقت کیسے؟ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، آپ کا اس وقت کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ذرا دوسرے لوگوں کو پرے کر دو، یعنی آپ رازدارانہ انداز میں بات کرنا چاہتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں جو ہجرت کی بات کرنے لگا ہوں اس کا پتہ کسی اور کو نہ چلے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہاں آپ کے گھر والے ہی تو ہیں، آپ کے گھر والوں سے مراد حضرت عائشہ تھی۔ تو کہنے لگے یا یہاں پہ آپ کے گھر والے ہی تو ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول آ گئے اور آ کے انہوں نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے اور آج رات ہم ہجرت کر جائیں گے۔ حضرت ابو بکر پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں، اور یہ سن کے حضرت ابو بکر کے آنسو بہنے لگے، یہ خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا ہے اور یہ سعادت مجھے عطا کی ہے۔ اور حضرت ابو بکر آنسو بہا رہے ہیں، اور یہ شکر کے آنسو تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کے درمیان کچھ باتیں طے ہوئیں۔ حضرت ابو بکر نے اس موقع کے لیے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی تھیں سفر کے لیے، آپ نے ان کا بھی ذکر کیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے میں ان کے پیسے دوں گا، میں یہ قیمتاً لوں گا، عطیتاً نہیں لوں گا۔ یہ بھی طے ہو گئی بات۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں طے ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ نے اور حضرت اسما نے آپ کے سفر کی تیاری شروع کر دی، کوئی ایسی خوراک آپ کے ساتھ کر دی جائے جس کے ساتھ جو آپ کو سفر میں کام دے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رات کو اپنے تمام کام نپٹانے کے بعد آپ ابتدائی رات میں سو گئے، لوگوں کو یہی تصور دیا کہ آپ آرام فرمائیں، لیکن جب آدھی رات ہوگی یا آدھی رات سے بھی ذرا زیادہ ہو گیا تو اللہ کے رسول اپنے بستر سے اٹھے اور حضرت ابو بکر کے گھر چلے گئے۔ دوپہر کی وجہ سے حضرت ابو بکر تیار تھے، اور یہ دونوں ساتھی جو ہیں رات کے اندھیرے میں غار ثور کی طرف چلے گئے۔ اور اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر کا سارا گھرانہ شریک ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسما تو اس طرح شریک ہیں، کھانا بنایا ہے، انتظام کیا ہے، آپ کے سامان سفر تیار کیا ہے، اور جاتے وقت حضرت اسما نے کیا کیا، اپنا جو کمر پہ پہننے والا لباس تھا اس کو پھاڑا اور اس کو پھاڑ کے اس کے ساتھ وہ سامان باندھا۔ اسی لیے حضرت اسما کو ذات النطاقین کہتے ہیں، اس کے 2 حصے کیے اور اس کے اندر وہ سامان باندھا، تو اس لیے حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، ان کا نام تاریخ میں ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تو تھا ان دونوں کا حصہ۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر جو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے اور ابھی عمر کے چھوٹے تھے، لیکن میں نے آپ کو بتایا اس ہجرت کے سفر میں یہ پورا گھرانہ شریک تھا۔ وہ کرتے کیا کہ اپنی روزانہ چلے جاتے حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس،
اور انہیں ساری رپورٹ دیتے مکہ والے کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگز ہو رہی ہیں، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مکہ والوں میں تو ایک آپ سمجھے زلزلہ آ گیا. 25 لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول ان کے اندر سے ان کی آنکھوں پہ مٹی پھینکتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتا. وہاں پہ تو غم سے زیادہ غصہ تھا کہ یہ ہم سب کے سروں پہ مٹی پھینک کے تو یہ نکل گئے ہیں، اب ہم انہیں کس طرح قابو کریں. آپ کو پتہ ہے 100 اونٹوں کا اعلان ہو گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ مکہ والوں کے اندر کتنی ہلچل تھی. تو یہ تمام ہلچل کی رپورٹ اور تمام سازشوں کی فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، ان کا آئندہ کیا پروگرام ہے، یہ سارے پروگرام کی خبر عبد الرحمن بن ابو بکر کس کو دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضرت ابو بکر کو سارا دن کفار مکہ کی محفلوں میں شریک ہوتے، ان کی باتیں سنتے اور جا کے ان کو رپورٹ دیتے. حضرت ابو بکر کا غلام جو تھا اس کا کام کیا تھا کہ وہ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے جاتا، اور بکریوں کا ریوڑ لے جا کے تو حضرت ابو بکر اس سے دودھ بھی پی لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دودھ بھی پلاتے. اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کے جو پاؤں کے نشانات ہیں ان کو مٹایا جائے. یہ دیکھیں نا یہ کتنی حکمت کے ساتھ کام ہو رہے ہیں. ان کے جو پاؤں کے نشانات ہیں ان کو مٹایا جائے. وہ جب بکریاں جاتے ہوئے بھی ان راستے سے جاتی جس راستے سے عبد الرحمن بن ابی بکر گئے تھے، اور اسی راستے سے واپس آتی جس سے عبد الرحمن بن ابی بکر واپس آتے تھے. تو یہ کس لیے تھا؟ تاکہ ان کے پاؤں کے نشانات کفار جو ہیں انہیں ٹریس نہ کر سکیں. اگر وہ ٹریس کر لیتے تو وہ غار ثور پر. بات سمجھ آئی؟ یہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے ہیں، اور تینوں دن یہ عبد الرحمن بن ابی بکر انہیں روزانہ کی رپورٹ دیتے. جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہیں، اور وہاں سے جا کے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت شروع کی ہے. تو یہ اس خاندان کا ساتھ ہے، اس خاندان کا حصہ ہے ہجرت کے سفر میں. اور پھر اسی لیے حضرت ابو بکر کو یار غار کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا. تو یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں حضرت عائشہ کی تربیت ہو رہی ہے اور ان کا بچپن گزر رہا ہے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير.